أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسم کی پہچان میں ہم نے اسم کو 3 اعتبار سے اب تک پہچانا ہے، اس کی حالت کے اعتبار سے فاعلی، مفعولی اور اضافی، وسعت کے اعتبار سے نکرہ اور معرفہ، اور عدد کے اعتبار سے ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع پہچانا۔ اس حوالے سے ہم نے یہ 9 آوازیں سیکھی اسم کی، جس میں کہ اس کی حالت اور عدد کو انکارپوریٹ کیا ہے۔ مسلمن، مسلمن، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین، مسلمینہ۔ اور یہ آوازیں جو ہیں ہمیں ان، ان، آنی، آئینی، آئینی، اونا، اینا، اینا سے ہم نے اسم کو ان حوالوں سے پہچانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جمع عربی میں 2 طرح کی ہوتی ہے، جمع مکسر جس میں کہ واحد اسم ٹوٹ جاتا ہے، اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، اور یہ عام طور پہ ذاتی اسموں سے آتی ہے، جبکہ دوسری جو جمع ہے وہ جمع سالم ہے، جس میں واحد اسم برقرار رہتا ہے، اور عام طور پہ یہ صفاتی ناموں سے آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمیں پتہ لگا کہ اعراب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک حرکت والے اعراب اور ایک آواز والے اعراب۔ یہ پچھلی ہماری جو پڑھائی تھی اس کا اعادہ ہے، اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسم کی پہچان بلحاظ جنس۔ جنس کے اعتبار سے کسی بھی زبان میں جو اسم ہے وہ مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، لیکن عربی میں ایک خاص بات ہے کہ سارے اسم مذکر ہی تصور کیے جائیں گے جب تک کہ ان کو مؤنث ثابت نہ کیا جائے۔ ہمیں صرف پہچان جو سیکھنی ہوگی وہ مؤنث کی سیکھنی ہوگی۔ مؤنث میں بھی 2 بنیادی ٹائپس ہیں، ایک حقیقی مؤنث اور ایک غیر حقیقی مؤنث۔ حقیقی مؤنث وہ ہے جس کا کوئی مذکر کاؤنٹر پارٹ موجود ہے، جیسے لڑکی کے لیے لڑکا، بیوی کے لیے شوہر، عورتوں کے لیے مرد۔ اس طرح سے ان کو ہم حقیقی مؤنث سمجھیں گے، اور اس کی کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، ہم معنی سے ہی اس کو مؤنث سمجھ لیں گے۔ جبکہ غیر حقیقی مؤنث ہے اسے کچھ نشانیوں کی بنا پہ پہچانا جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر حقیقی مؤنث کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں۔ غیر حقیقی مؤنث عموماً بے جان اشیاء کے لیے آتی ہے یہ پہچان، اور اس میں پہلی جو تقسیم ہے وہ قیاسی اور سماعی کی ہے۔ قیاسی یعنی قیاس کیا جائے، کوئی پریڈکشن، کوئی ایسی علامت ہو جس کی بنا پہ ہم یہ خیال کر سکیں کہ یہ اسم مؤنث ہو سکتا ہے۔ تو قیاس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے تائے مربوطہ کی وجہ سے۔ تائے مربوطہ ایک ایسی گول تا ہے جو کہ اسم کے ساتھ جڑی ہو تو اسے ہم مؤنث سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمن کا اگر مؤنث بنانا ہو تو یہ بنے گا مسلمتن، گول تا ساتھ جڑنے سے یہ اسم مؤنث بن گیا۔ تو یہاں ایک قاعدہ ہمیں ملا کہ اگر گول تا ہو تو امکان ہے کہ اسم مؤنث ہو سکتا ہے، جیسے کہ جنتن، قریتن، کافرتن میں گول تا موجود ہے، لہٰذا یہ مؤنث اسم ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے کہا یہ قیاس ہے، یہ قیاس، اور قیاس جو ہے کبھی غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہٰذا استثناء کی گنجائش اس میں موجود ہوتی ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ گول تا آنے کے باوجود بھی اسم مؤنث نہ ہو بلکہ مذکر ہو۔ تو اس کی مثالیں آپ دیکھیں، خلیفتن، علامتن، یہ مذکر اسم ہے جبکہ ان میں گول تا موجود بھی ہے۔ گول تا عموماً مؤنث کی نشانی ہوتی ہے، اور یہاں ہمیں پتہ لگا کہ یہ 9 آوازوں سے ہم نے اب آگے مؤنث کی آوازیں ڈرائیو کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو مسلماتن، مسلمتن، مسلمتن، ہر اسم جو ہے وہ 3 حالتوں میں ہوتا ہے، خواہ وہ مذکر ہو، مؤنث ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو یا جمع ہو، اس کی حالتیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا مسلمتن کی بھی 3 حالتیں ہوں گی، مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن۔
جب ہم اس اسم کو تثنیہ میں لے کے جائیں گے تو اس سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ مثال جو ہے سورہ مبارکہ کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے اسم مؤنث ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولتا آنے والے اسم جو ہیں اس میں مؤنث ہیں. تو یہ سارے اسما جو ہیں یہ اسم ہیں اور مؤنث اسم ہیں، کیونکہ ان میں گولتا کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. تثنیہ میں مسلمتن سے مسلمتانی بنتا ہے، اور پھر اگین تثنیہ اسم مؤنث کا بھی 3 حالتوں میں ہوتا ہے، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی. اور جمع کے لیے کچھ فرق آواز ہے، اور وہ ہے مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہاں ہماری یہ جو 18 آوازیں ہیں اسم کی یہ مکمل ہوئیں. اس میں 9 آوازیں مذکر کی ہم پہلے دیکھ چکے تھے. آج مؤنث کی آوازیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ مسلماتن، 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 مسلماتانی، مسلماتینی، مسلماتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن. تو یہاں یہ 18 آوازوں کا چارٹ ہمارے پاس آ گیا ہے، جس میں کہ ان، آنی، اینی، اینی، اونا، اینا، اینا، اور تن، 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 تانی، تینی، تینی، آتن، آتن، آتن. ان آوازوں سے آسانی سے ہم کسی بھی اسم کو اس کی حالت اور اس کے عدد اور اس کے جنس کے طور پہ ہم پہچان سکتے ہیں. جیسے کہ اس مثال میں ہم دیکھتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو یہاں آواز جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے آخر میں تانی کی آواز آ رہی ہے. تو اگر ہم چارٹ میں دیکھیں تو یہ تانی کی آواز ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تثنیہ سے اور فاعلی حالت سے آ رہی ہے. مؤنث تثنیہ فاعلی حالت، یہ تانی جو ہے یہاں سے آ رہا ہے. لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ 2 جنتوں کی، 2 باغوں کی بات ہو رہی ہے اور ان کی حالت فاعلی ہے. تو ابھی تک کی پہچان کے اعتبار سے ہم اسم کو کہیں گے کہ یہ حالت فاعلی میں ہے، عدد کے اعتبار سے تثنیہ ہے، اور جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے. اور چونکہ اس میں الف لام موجود نہیں ہے لہٰذا یہ نکرہ اسم ہے، معرفہ اسم نہیں ہے. اب اس مثال میں دیکھیں آپ کہ کہاں ہم دیکھ سکتے ہیں مؤنث اسم. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. اس میں ہم دیکھیں اگر تو آیتن بھی مؤنث اسم ہے اور فئتینی، تینی آ رہا ہے اس میں، لہٰذا یہ بھی مؤنث ہے اور تثنیہ ہے. تو اس طرح اگر آپ اس آیت مبارکہ میں دیکھیں تو یہ سارے اسم مؤنث ہیں، جس میں گولتا آ رہی ہے یا تانی، تینی آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آتن، آتن، آتن کی آوازیں جمع کے لیے ہیں. تو یہ 18 آوازوں کا چارٹ ہے ہمارا، جو کہ ہمیں اب مؤنث کی پہچان میں یہ مکمل ہوا ہے. تو حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، عدد اور جنس کے اعتبار سے ہم اسم کو پہچاننے کے قابل ہو گئے ہیں. اب ہم قیاسی مؤنث کی بات کر رہے تھے، تو تائے مربوطہ کے علاوہ بھی 2 علامتیں ہیں جس کی بنا پہ اسم کو پہچانا جاتا ہے. اگرچہ اس کا استعمال تائے مربوطہ کی نسبت کم ہوتا ہے، لیکن سٹل یہ لسٹ مکمل کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ الف ممدودہ، الف مقصورہ اگر آ جائے اسم کے آخر میں تو وہ بھی مؤنث کی نشانی ہو سکتا ہے. الف ممدودہ کی مثالیں دیکھیں آپ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آخر میں ایک مد والا الف مد اور حمزہ کے اوپر پیش، یہ جو اسم ہیں جن کے آخر میں یہ سیکوینس آ رہا ہو الف ممدودہ، انہیں مؤنث سمجھا جا سکتا ہے. اسماء، صفراء، بیضاء، حمراء، یہ سارے کے سارے مؤنث اسم. اس مثال میں آپ دیکھیں بقرۃ صفراء، بقرۃ بھی مؤنث ہے اور صفراء بھی مؤنث ہے. بقرۃ گولتا کی وجہ سے، تائے مربوطہ کی وجہ سے، اور صفراء الف ممدودہ کی وجہ سے. اسی طرح الف مقصورہ بھی ایک سیکوینس ہے جس کی وجہ سے اسم کو مؤنث سمجھا جائے گا، اور اس میں
کھڑی زبر کے بعد ایک یا آ رہی ہے جس کے اوپر کے کوئی حرکت نہیں ہے، اس سیکوینس کو الف مقصورہ کہتے ہیں۔ تین نشانیاں ہمیں پتہ لگ گئیں، تائے مربوطہ، الف ممدودہ اور الف مقصورہ، جو کہ قیاسی مؤنث کی نشانی ہے، جس کی بنا پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ اب غیر حقیقی مؤنث میں جو آخری پہچان ہماری رہ گئی ہے وہ سماعی مؤنث کی ہے۔ تو سماعی مؤنث کو سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لیتے ہیں قرآن کریم سے، کہ ہم پڑھتے ہیں کہ ایک اسم ہے الناری، اصحاب الناری۔ النار کو اگر دیکھیں ہم تو اس کو جنس کے اعتبار سے پہچاننے کے لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کیا یہ حقیقی مؤنث ہے، تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چونکہ اس کا کوئی میل کاؤنٹر پارٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ حقیقی مؤنث نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ہم قیاس کی جو نشانیاں ہیں وہ دیکھیں گے، کیا اس میں گولتا ہے، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ کیا اس میں الف ممدودہ یا الف مقصورہ موجود ہیں، تو ایسی بھی کوئی نشانی چونکہ موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ قیاسی مؤنث بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود ہم جب دیکھتے ہیں اردو میں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آگ جلائی ہوتی ہے، آگ جلایا نہیں ہوتا، لہٰذا اس کو ہم مؤنث ہی سمجھیں گے۔ ایسا مؤنث جو سننے سے پتہ لگے، جو اہل زبان جس کو مؤنث بولتے آ رہے ہیں، ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ اور جس طرح اردو میں اس کی نشانی ہم نے دیکھی ہے کہ جلائی آیا، جلایا نہیں آیا، اسی طرح عربی میں بھی اس کی نشانی ہے جو کہ ضمیر کی شکل میں، فعل کی شکل میں، اشارے کی شکل میں آتی ہے، اور ہمیں کلیئرلی پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بات مؤنث کی ہو رہی ہے۔ جس طرح کہ اس مثال میں النار کے لیے چونکہ قرآن نے ہا کی ضمیر استعمال کی، اور ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا ہم سمجھیں گے کہ النار کو مؤنث تصور کیا گیا ہے، اور ایسے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، جو اپنی نشانیوں سے نہیں بلکہ ضمیروں سے یا فعل سے پہچانا جائے، اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ یہ ہماری غیر حقیقی مؤنث کی جو پہچان ہے وہ بھی مکمل ہوئی۔ اگر آپ دیکھیں لسٹ، تو جسم کے اعضاء جو جوڑا جوڑا ہیں، یا فرشتوں کے نام ہیں، ملکوں، جگہوں کے نام، بستیوں کے نام یا قبیلوں کے نام، دوزخ کے سارے نام، ہواؤں کے نام، یہ سب کے سب نام جو ہیں مؤنث قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ایسے مؤنث جو ہیں ان کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہنچ کر ہماری پہچان اسم کے اعتبار، جو اسم کی پہچان ہے، حالت کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے، عدد اور جنس کے اعتبار سے مکمل ہوئی ہے۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم اس پہچان کی مزید پریکٹس کریں گے، اور ایک چھوٹی سی پہچان اور اسم کی سیکھ کے اس کو مکمل کریں گے، اور اس پریکٹس سے انشاءاللہ مفرد اسم کو ہم پہچاننے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔